بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانشراح کے اندر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احسانات تھے ان کا تذکرہ گزشتہ صورتوں میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جو سب سے اہم مضمون بیان کیا ہے وہ ہے انسان کی اپنی خود کی ہستی، کہ اللہ تعالی نے انسان کو کس خوبصورت انداز سے پیدا فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے قسم کھائی ہے طور سینا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھا لینے کے بعد انسان کی ہستی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان قسموں کے بعد انسان کا جو تذکرہ فرمایا وہ اس انداز سے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے وہ خوبصورت سانچے کے اندر پیدا فرمایا ہے، اس کے خط و خال کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بہترین انداز میں پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تبارک و تعالی پھر جب چاہتا ہے اس کو لوٹا دیتا ہے نچلی حالتوں کی طرف، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تو ان سب باتوں کے بعد تجھے کیا چیز ہے جو روک رہی ہے قیامت کے انکار پر، اور تجھے کہہ رہی ہے کہ قیامت کا انکار کرے۔ آگے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ انجیر بہت بہترین پھل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک پلیٹ میں انجیر پیش کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھائے اور کھا لینے کے بعد اپنے صحابہ کو وہ کھانے کے لیے دے دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل ہے تو میں کہوں گا کہ جنت کا جو پھل ہے وہ انجیر ہے، کیونکہ اس کے اندر گٹلی نہیں اور جنت کے پھلوں کے اندر گٹلی نہیں ہوتی۔ تو یہ انجیر بہت بہترین غذا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ بھی فرمایا ہے کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گٹھیا کے درد کو مفید ہے، گٹھیا کے درد میں آرام دہ چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انجیر ویسے بھی بہت ساری تمام چیزوں میں بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ کسی کو بواسیر کی بیماری ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس پھل کے اندر شفا رکھی ہے، اور اگر کسی کا خون صاف نہیں ہے تو خون کو صاف کرنے کے لیے بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ اور اسی طرح جوڑوں کے درد میں انجیر بے انتہا مفید ہے اور بلغم کو دور کرتا ہے، اور مثانی کی پتھری کے لیے بھی اس میں بہترین علاج موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا پھل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بہترین غذا کے طور پر انسان کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے فرمایا والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی۔ زیتون بھی ایک ایسا ہی پھل ہے، اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے، اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، مالش بھی اس کی جاتی ہے۔ بہرحال اس کا بھی تعلق جو ہے زیتون کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو زیتون کا پھل ہے بہت بہترین پھل ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کو کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ مبارک درخت کا پھل ہے۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی زیتون کو استعمال کرتے تھے، اور آج بھی بہت ساری جگہ عرب ممالک میں زیتون کا تیل ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اعصاب کو جو ہے بہت قوت دیتا ہے اور بدن کے لیے بہت مفید تیل ہے، اور اگر کسی کے درد رہتا ہے جوڑوں میں تو اس کے مالش کے لیے بھی بہت مفید تیل ہے۔ بہرحال آگے اللہ نے فرمایا وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے۔ آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔
کون سا شہر؟ وہ وہی شہر جس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، وہی شہر جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، وہی شہر جس میں سب سے پہلے قرآن مقدس کی وحی نازل ہوئی ہے، وہ شہر جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، وہی شہر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبے کو جو ہے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے تعمیر فرمایا، وہی شہر جس کے اندر ہمیشہ ہمیں جو ہے فرشتوں کا جماوڑا لگا رہتا ہے اور ہمیشہ ہمیں جو ہے فرشتے طواف اس خانہ کعبہ کا کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وہاد البلد الامین، اور اس امن والے شہر کے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی امن رکھا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ حرم کا، خانہ کعبہ کا بہت احترام کرتے تھے، وہاں اونچی آواز سے بات کرنا، وہاں پر لڑائی کرنا، یہ تمام کا تمام جو ہے اس دور میں بھی جو ہے نامناسب معلوم ہوتا تھا، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ نہ لڑائی حرم میں کی جا سکتی ہے اور نہ واویلا اور شور جو ہے حرم میں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آگے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ چار چیزیں ایسی ہیں اور چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے دجال اپنے ناپاک قدموں کو نہیں جما سکتا۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے اور جو جگہ ہے جہاں دجال نہیں داخل ہو سکتا وہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی بھرپور کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اس کے رخ کو مڑوا دے گا اور وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرا مقام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے پہرے لگوا دے گا، اور وہ مدینے میں داخل ہونا چاہے گا تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا، پھر مدینے کے اندر زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کے بعد جو کچے لوگ ہوں گے، جو کچے مسلمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو مدینہ سے خالی کر دے گا، اور مدینے کے اندر صرف پاکیزہ لوگ باقی رہ جائیں گے، اور جو وہ اپنے الفاظ اس طرح کہیں گے کہ اگر موت آنی ہے تو ہم مدینہ چھوڑ کر کیوں جائیں۔ تو دوسرا مقام جو ہے جہاں پر دجال اپنے قدم نہیں رکھ سکتا وہ مدینہ منورہ ہے، اور تیسری جو جگہ ہے جہاں پر دجال اپنے قدم نہیں رکھ سکتا وہ بیت المقدس ہے۔ آج تو بیت المقدس جو ہے یہودیوں کے قبضوں میں ہے، عیسائیوں کے قبضوں میں ہے، ظالموں کے قبضوں میں ہے، اور وہ وہاں پر جو چاہے کر رہے ہیں، لیکن ایک دور وہ بھی آئے گا جب یہ بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور مسلمانوں کے پاس اس کی چابیاں ہوں گی، مسلمان یہاں پر امن و امان قائم کرے گا، انصاف قائم کرے گا، لیکن یہاں پر بھی دجال چاہے گا کہ میں داخل ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی اس کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ چوتھی چیز ہے وہی پہاڑ، طور پہاڑ جس کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ چڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ پر بھی اس کو چڑھنے نہیں دے گا۔ تو یہ چار جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو نہیں جانے دے گا۔ بہرحال آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا، خوبصورت سانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ کیسا خوبصورت سانچہ؟ اگر ہم کمپرومائز کریں جانوروں میں اور اپنے آپ میں، اگر ہم جانوروں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ حیوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیدا فرمایا، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا نہیں سکتے، وہ اپنے پیروں پر جو ہے صحیح سے چل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین انداز میں اس طرح پیدا فرمایا۔ اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں جس سے ہم اپنی مسافت طے کر سکتے ہیں اور منزل کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں تاکہ ہم ان ہاتھوں کے ذریعے سلیقے سے کھانا اور پینا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ ہم تمام چیزوں کو سن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے کہ ہم اپنی زبان سے ہر وہ الفاظ جس کو ہمیں حاجت اور ضرورت ہو وہ ادا کر سکیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان سے زیادہ کوئی حسین چیز پیدا نہیں فرمایا، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والا بھی بنایا ہے، قدرت والا بھی بنایا ہے، تدبیر والا بھی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکمتوں والا بھی بنایا ہے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم جو ہے اس کو نچلوں سے بھی نچلے لے جائیں گے، یعنی نچلوں سے بھی نچلا کر دیں گے، پست سے بھی پست کر دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی کو توڑا ہے، وہ لوگ ہیں جس نے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا ہے،
وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بالکل اعراض کر گئے اور کنارہ کشی اختیار کر گئے. وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقوں کا، غداروں کا، جو اپنی قوم سے یا مذہب سے غداری کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے تہہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھے گا. بہرحال اس کی دوسری تفسیر اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بچپن دیا تھا، پھر بچپن سے شعوری کے زمانے میں آیا، اور شعور سے پھر جوانی کے زمانے میں آیا، اور پھر جوانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے 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 کر کے اس کو بڑھاپے کی طرف لے کر چلا جائے گا. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن جو لوگ ایماندار ہوں گے، جنہوں نے نمازیں قائم کی ہوں گی، جنہوں نے رسول اللہ کے حکم کو مانا ہوگا، جنہوں نے جو ہے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوگا، اللہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، اور وہ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یوں کہتا ہے کہ اس کے وہی اعمال لکھتے رہو، اعمال خیر جو ہے اپنی صحت کے عالم میں کرتا تھا، جو اپنی تندرستی کے زمانے میں کرتا تھا، کیونکہ آج اس کے اوپر بیماری ہے تو یہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پینشن جاری ہو جاتی ہے بڑھاپے کے عالم میں بھی. اور روایتوں کے اندر یہاں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گیا اور اس نے جوانی اپنی اچھائی میں گزاری ہو، جوانی اس نے اپنی عبادتوں میں گزاری ہو، جوانی اس نے اپنی ریاضتوں اور محنت اور مجاہدوں میں گزاری ہو، جوانی اس نے اپنی رسول اللہ کی تابعداری میں گزاری ہو، جوانی اس نے اپنے قرآن مقدس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہو، تو پھر جب وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پینشن جاری ہو جاتی ہے. اور وہ پینشن کیسی پینشن ہوتی ہے؟ وہ پینشن ایسی پینشن ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے جو اس زمانہ نوجوانی میں اعمال خیر کرتا تھا وہ تمام کے تمام اعمال لکھتے رہو، اس لیے کہ آج یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اور اعمال شر سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر محفوظ کر دیتا ہے. بہرحال آگے اللہ فرما رہے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، تو وہ کون سی چیز ہے جو تجھے انکار پر آمادہ کر رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو تجھے روز جزا کے دن کو جو ہے جھٹلانے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم قیامت کا انکار کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا، اللہ نے تمہیں بہترین ساخت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، خوبصورت سانچے میں تمہیں پیدا فرمایا، خوبصورتی تمہیں عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کی جو چیزیں تمہارے لیے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا تمہارے لیے کیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، تمہیں کس چیز نے آمادہ کر دیا اس بات پر کہ تم قیامت کا انکار کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ جیسے ہم تمہیں دنیاوی زندگی کے اندر بچپنے میں اور بچپنے سے پھر جوانی میں اور جوانے سے پھر ہم بڑھاپے میں اور پھر تمہیں موت تک لے کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیامت میں تمہیں پیدا نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی یہ ویسا کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے. آج دنیا کے اندر حکومتیں ہوتی ہیں، آج دنیا کے اندر جو ہے طاقتیں ہوتی ہیں، تو ہر ایک آدمی کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے، ہر ایک حکومت کو اپنی حکومت پر جو ہے فخر ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں ہیں. لیکن اللہ فرما رہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سے بڑی بھی کسی کو کوئی حکومت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ سے بڑی بھی کسی کو کوئی شہنشاہی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ سے بڑی بھی کسی کو کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورت کو پڑھتے تھے اور جب اس آیت پر پہنچتے تھے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلا، کیوں نہیں، وَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہم اس بات کے اوپر گواہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم سفر میں جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں اس سورت کو تلاوت فرماتے تھے. اور ایک روایت میں اور آتا ہے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھا ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پڑھا ہے. بہرحال یہ مختصر سا ترجمہ اور تشریح تھی، آپ حضرات کے سامنے ہم نے تشریح رکھا، مختصر ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.
والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وهذا البلد الامین اور اس پرامن شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پس سے پستر کر دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو ان سب باتوں کے بعد تجھے کیا چیز روز جزا کے انکار پر آمادہ کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔